ویلکم دوستو، 8 مارچ 2014 رات 12:40 ملیشیا کوالالمپور سے ایک جہاز ٹیک آف کرتا ہے جس نے بیجنگ جانا ہے۔ اس جہاز میں 227 مسافر ہیں اور اس جہاز کا پائلٹ ظاہری احمد شاہ جس کی عمر 53 سال ہے، اور ساتھ میں آفیسر فارق احمد جو کہ ٹریننگ پر ہے، اور یہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد وہ ایک مکمل پائلٹ ہو جائیں گے۔ رات 1:10 پر یہ جہاز ملیشین کوسٹ لائن کو کراس کرتے ہوئے ساؤتھ چائنا سی کی طرف جاتا ہے۔ اس جہاز کی جو ڈائریکشن ہے وہ اب ویتنام کی طرف ہے اور اس وقت اس کا لیول 35,000 فیٹ ہے۔ رات 1:20 پر یہ جہاز ویتنام ایئر ٹریفک کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی یہ جہاز ملیشیا کی حدود سے باہر نکلتا ہے تو کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرولر سے اس کو ایک میسج آتا ہے: کانٹیکٹ ہو چی مین 120.9 گڈ نائٹ۔ جہاز کے پائلٹ کیپٹن ظاہری اس میسج کا جواب دیتے ہیں: گڈ نائٹ MAS 370۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو اس پلین کی کاکپٹ سے سنے گئے۔ اس کے بعد یہ جہاز کہاں جاتا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا اور یہ ریڈار سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایوییشن کی ہسٹری میں آپ نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے اور سنے ہوں گے، لیکن آج ہم آپ کو MH370 جو کہ ملیشین ایئر لائن کا طیارہ ہے، اس کی کہانی اپنی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں، جو کہ ایک انوکھی کہانی ہے۔ یہ جہاز جیسے ہی کوالالمپور کے ریڈار سے غائب ہوتا ہے تو کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرولرز کے لیے یہ ایک بہت عام سی بات ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جہاز ان کی رینج سے باہر ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے وہ ریڈار سے غائب ہو گیا ہے، لیکن دوسری طرف ویتنام میں بیٹھے ایئر ٹریفک کنٹرولر کے لیے یہ ایک حیران کن اور پریشان کن بات ہوتی ہے۔ 18 منٹ تک ویتنام کے ایئر ٹریفک کنٹرولر اس جہاز سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا تو وہ کوالالمپور میں بیٹھے ایئر ٹریفک کنٹرولر کو یہ میسج دے دیتے ہیں کہ MH370 ہمارے ریڈار سے غائب ہو چکا ہے۔ صبح 6:30 بجے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب MH370 کو بیجنگ ایئرپورٹ پر لینڈ کر جانا چاہیے تھا، لیکن اب تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اب MH370 کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک میڈیم سکیل آپریشن ہوتا ہے اور اس کا بیسک مقصد MH370 کو ساؤتھ چائنا سی کے حدود میں تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اس آپریشن کو 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، MH370 کا اب تک کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اس کے بعد یہ آپریشن ایک لارج سکیل آپریشن کی طرف جاتا ہے، یعنی ایک اور بڑا سرچ آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً 7 کنٹریز حصہ لیتی ہے۔ 4 دن بعد یہ خبر آتی ہے کہ MH370 ایک سویلین ریڈار سے تو غائب ہو گیا تھا، لیکن ایک ملٹری ریڈار نے اس کے غائب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اس کو کیچ کر لیا تھا۔ اس ملٹری ریڈار سے یہ پتہ چلا کہ یہ پلین جیسے ہی ساؤتھ چائنا سی کے حدود میں داخل ہوتا ہے، یہ 180 ڈگری کے اینگل سے واپس مڑتا ہے اور اس کی ڈائریکشن بالکل ساؤتھ چائنا سی کے اپوزٹ ہوتی ہے۔ یہ انڈمان اینڈ نکوبار آئی لینڈ کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جہاز انڈمان اینڈ نکوبار آئی لینڈ کی طرف کیوں جا رہا تھا، اس کے بارے میں نہ کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو پتہ تھا، نہ ویتنام میں بیٹھے ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو اس کے بارے میں کوئی معلومات تھی، اور نہ ہی یہ ملٹری ریڈار اس کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ MH370 کو ڈھونڈنے کے لیے کوششیں مزید تیز ہو گئی تھی۔ جب کوئی پلین ٹیک آف کرتا ہے تو ڈیورنگ فلائٹ وہ سیٹلائٹ کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہوتا ہے، سیٹلائٹ کو اپنا ڈیٹا دیتا ہے اور اس سے کچھ ڈیٹا ریسیو کرتا ہے۔ اسی سیٹلائٹ کے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے جہاز کی لاسٹ لوکیشن کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ سیٹلائٹ ڈیٹا نے وہ تمام اینگلز فراہم کر دیے جن پوائنٹس پر MH370 سے کانٹیکٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ 7 جو پوائنٹس تھے جس وقت MH370 نے سیٹلائٹ سے کمیونیکیٹ کیا، ان 7 پوائنٹس پر ایک سرکل ڈرا کیا جاتا ہے، اور یہ سرکل جو ہوتا ہے اس کی آؤٹر باؤنڈری ہی پلین کی پاسبل لوکیشن کو بتاتا ہے۔ یہی سارا پروسیس ہوتا ہے سیٹلائٹ ہینڈ شیک میں، لیکن ان 7 سرکلز میں پلین کو تلاش کرنا بالکل ایک طرح سے ناممکن تھا، کیونکہ ان 7 سرکلز میں جو ایریا کور ہو رہا تھا وہ سمندر تھا، اور سمندر میں اس پلین کو تلاش کرنا کافی مشکل ہو سکتا تھا،
اور یہ ایریا بھی کافی حد تک بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ملیشین گورنمنٹ نے ان 7 سرکلز کی آؤٹر باؤنڈری کی رینج میں کچھ نہ کچھ سرچ آپریشن کنڈکٹ کیے، لیکن یہ سب بے معنی تھے۔ MH370 کا اب تک کوئی پتہ نہیں چلایا جا سکا۔ سالوں تک یہ انویسٹیگیشن چلتی رہتی ہے، لیکن آخر میں 3 سال بعد اور $160 ملین ان سرچ آپریشنز پر خرچ کرنے کے بعد یہ سارے سرچ آپریشنز ختم کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ان سرچ آپریشنز کے دوران ایک اچھی خبر یہ ملتی ہے کہ جولائی 2015 میں اس جہاز کا ایک ٹکڑا ملتا ہے جس کو فلیپرون بولتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کمپنی اوشن انفینٹی ملیشین گورنمنٹ سے کانٹیکٹ کرتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ ہم آپ کو یہ پلین ڈھونڈنے میں مدد فراہم کریں گے، اور اگر ہمیں ان سرچ آپریشن سے کچھ نہیں ملتا، یعنی MH370 کے بارے میں ہم کچھ پتہ نہیں چلا پاتے، تو ہم ان آپریشنز کی کوئی فی چارج نہیں کریں گے۔ ایک فری کی اپرچونٹی دی جا رہی تھی ملیشین گورنمنٹ کو، اور ملیشین گورنمنٹ اس بات پر ایگری ہو جاتی ہے۔ اوشن انفینٹی کے پاس لیٹسٹ ایکوپمنٹس ہوتے ہیں، لیکن ان سرچ آپریشن سے بھی کچھ خاص نہیں ملتا، اور کچھ ٹائم کے بعد یہ سرچ آپریشنز بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ MH370 کی انویسٹیگیشن کے ایک فیز میں پلین کے پیسنجرز کا ڈیٹا نکالا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پلین کہیں ہائی جیک تو نہیں کروایا گیا۔ تمام پیسنجرز کا ڈیٹا چیک کیا جاتا ہے، لیکن اس ڈیٹا سے جہاز کے ہائی جیک ہونے کا کوئی کلو نہیں ملتا۔ اس کے بعد کچھ تھیوریز بھی سامنے آتی ہیں، اور سب سے پہلی تھیوری یہ آتی ہے کہ شاید پلین کے پائلٹ نے اس جہاز کو ڈیلیبریٹلی یعنی جان بوجھ کے کریش کروایا ہو۔ یعنی سب سے پہلا شک ظاہری احمد شاہ پر کیا جاتا ہے کہ شاید انہوں نے اس جہاز کا رخ موڑ کر جان بوجھ کر اس کو کریش کیا ہو، لیکن ملیشین ایئر لائن کے آپریشن انچارج ان تمام الزامات کو ڈینائی کرتے ہیں، اور ظاہری احمد شاہ کے بارے میں بیان دیتے ہیں کہ وہ ایک بڑے سکلڈ اور ایکسپیرینس پائلٹ تھے اور وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس جہاز کے بارے میں ایک تھیوری یہ بھی آتی ہے کہ جب جہاز بالکل اپنی نارمل حالت میں پرواز کر رہا تھا تو پائلٹ کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ جہاز میں کوئی خرابی آتی ہے، اور پائلٹ اس پلین کا رخ واپس ملیشیا کوالالمپور کی طرف موڑ دیتا ہے۔ لیکن اس دوران یا تو جہاز میں آگ لگ جاتی ہے، یا آکسیجن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے پائلٹ اور باقی تمام پیسنجرز بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے کچھ ٹائم بعد یہ پلین کریش کر جاتا ہے۔ سالوں تک MH370 کے بارے میں کافی تھیوریز آتی ہیں۔ تھیوریز کی حد تک تو یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن اس پلین کے ساتھ اصل میں کیا ہوا اس کے بارے میں اب تک کسی کو کوئی معلومات نہیں تھی۔ 2022 میں ایک ایوییشن انجینئر رچرڈ گاڈفرے کچھ کیلکولیشنز کرتے ہیں۔ ان کی کیلکولیشنز ایک ٹیکنالوجی پر بیسڈ کرتی ہے جس کو WSPR ویک سگنل پروپیگیشن رپورٹر کہتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ایٹماسفیئر سے ریڈیو ویوز کی ریفلیکشن کو کیچ کرتی ہے، یعنی فار ایگزامپل اگر کسی ایک جگہ سے ریڈیو ویوز کو بھیجا گیا ہے اور وہ ریڈیو ویوز دوسری جگہ پر ریسیو ہوتا ہے، تو اس کے بیچ میں اگر کوئی پلین گزرتا ہے تو یہ ریڈیو ویوز اس جہاز کو کیچ کر لیتی ہیں۔ رچرڈ گاڈفرے کی کیلکولیشنز کو کافی حد تک سراہا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ان پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ طریقہ کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ رچرڈ گاڈفرے کی کیلکولیشن سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس MH370 کو سرچ کرنے کا ایریا کافی حد تک کم ہو چکا ہے۔ ان کیلکولیشن سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ 7 پوائنٹ یعنی 7ویں دفعہ جب MH370 نے سیٹلائٹ سے کمیونیکیٹ کیا، اس جگہ پر جو سرکل بنا ہے اس سرکل کی آؤٹر موسٹ باؤنڈری کے قریب ہی MH370 کہیں پر ہے۔ رچرڈ گاڈفرے کو اپنی کیلکولیشنز پر اتنا یقین ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس 7 پوائنٹ کے قریب 40 ناٹیکل مائل ریڈیس میں ایک سرچ آپریشن کیا جائے تو MH370 یہی پر ہوگا۔ یہ بات درست ہے یا نہیں، یہ تو جب سرچ آپریشن کنڈکٹ ہوگا تو ہی پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی آپ ہمیں اپنے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔